اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشۂ کمال کی 7ویں نشست ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے ٹیلی فون کا محکمہ۔ بجلی کے محکمے کے مقابلے میں اس کی کارکردگی نسبتاً بہتر ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی فون کا حصول جوئے شیر لانے سے کچھ کم نہ تھا۔ بعض اوقات تو ایک نسل درخواست دیتی تھی اور دوسری نسل کے آنے تک ٹیلی فون کی منظوری ہوتی تھی۔ محکمہ ٹیلی فون نے کچھ کیٹیگریز یا درجے مقرر کر رکھے تھے۔ مثلاً سب سے پہلے حکمرانوں کے لیے، دوسرے نمبر پر نوکرشاہی کے لیے، اور اس کے بعد ڈاکٹروں کے لیے۔ ہم جیسے صحافیوں کا نمبر چوتھے یا 5ویں درجے میں آتا تھا۔ تو حالانکہ ہماری شدید ضرورت ہوتی تھی، مجھے خود یاد ہے کہ میں کئی سال تک ٹیلی فون حاصل نہیں کر سکا، حالانکہ اپنے محکمے یعنی مواصلات اخبارات کے اعلیٰ حکام سے بھی سرٹیفکیٹ لے لیے اور بار بار چکر لگائے، لیکن کئی سال کے بعد مجھے ٹیلی فون ملا۔ کراچی جیسے شہر میں ٹیلی فون اس لیے بھی اہم ترین رابطے کا ذریعہ ہے کہ یہ شہر بہت بڑا ہے، بہت فاصلوں کا شہر ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں کئی گھنٹوں کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹیلی فون جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ فاصلوں کے لوگ ایک دوسرے سے حال احوال معلوم کر سکیں، خیریت دریافت کر سکیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹیلی فون کراچی کی تو اہم ترین ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون ایک زمانے میں اتنی ضرورت نہیں تھا جتنی آج ہے۔ اب ماضی کے مقابلے میں ٹیلی فون والوں کے مسائل یا عوام کی تکلیفات کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ٹیلی فون کے علاوہ وائی فائی یا نیٹ کی سہولتیں لیں تو پتہ چلا ایک ہفتے کے لیے اسپیڈ کم ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، کئی تار ٹوٹ گئے ہیں، کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ تاروں کا یہ سلسلے میں ایک بات بتا دوں کہ ٹیلی فون کے محکمے نے تار زمین دوز بھی رکھے ہیں اور اوپر بھی کھمبوں کے ذریعے بھی۔ تو ہوائیں چلتی ہے تو کہتے ہیں کھمبوں کے تار ٹوٹ گئے، زمین میں کہیں پانی آ گیا بارش کا ذرا تو کہتے ہیں جی خرابی پیدا ہو گئی۔ تو کئی دنوں تک ٹیلی فون ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کے محکمے میں انہوں نے 1218 یعنی 1218 کا نمبر دیا ہے کہ آپ وہاں شکایت کریں۔ آپ شکایت کیجئے تو وہاں کوئی انسان ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، ٹیپ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے اگر آپ کو یہ شکایت تو 1 دبائیے، یہ شکایت ہے تو 2 دبائیے، 3 دبائیے، 4 دبائیے۔ وہ دبانے کے چکر میں آدمی بھول ہی جاتا ہے کہ میرا اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس لیے کہ ہر دفعہ دبانے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اب وہ مسئلہ بھی ٹیکنیکل انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو مجھ جیسے عام آدمی کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ چنانچہ آخر میں پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحیح وقت پر صحیح نمبر کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے دوبارہ کیجئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وقت بھی ضائع کیجئے، پیسے بھی ضائع کیجئے۔ اللہ کے بندے یہ نہیں کرتے کہ پہلی دفعہ میں کوئی نمائندہ اٹھا لے فون، تاکہ عام آدمی آسانی سے بتا سکے کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اتنے سارے بٹن دبانے کی سہولت سے مشکل سے بچ جائے آدمی۔ تو میرا ہمیشہ بجلی کے ادارے ہیں، کوئی اور ادارے، ان سب سے شکایت یہی ہے کہ ٹیلی فون میں 1 2 3 دبانے کا چکر ختم کریں اور براہ راست ایک نمائندہ بات کرے، اس کو ایک بات بتا دی جائے۔ ٹیلی فون کے سلسلے میں اگلی نشست میں ایک بہت دلچسپ کالم اپنا پیش کروں گا۔ اس وقت صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ٹیلی فون والے غلط بل دے دیتے ہیں، زیادہ بل دے دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے ساتھ ایک بار تو یہ حرکت کی انہوں نے کہ 40 دن تک مجھے ٹیلی فون سے محروم رکھا۔ کبھی لائن آ جاتی تھی، کبھی چلی جاتی تھی۔
جا کر پوچھتے، فون پر معلوم کرتے، تو کہہ لے جی آپ نے وہ نازیوال میں جو آپ کا مکان ہے اس کا بل ادا نہیں کیا، 10-11 ہزار روپے کا پہلے وہ بل ادا کیجئے، تو اس کے بعد آپ کو یہ سہولت دوبارہ دیں گے ہم۔ میں نے کہا بھائی میں نے کورنگی اور لائنز ایریا اور گلستان جوہر کے علاوہ ناظم آباد یا لیاقت آباد کا کبھی رخ بھی نہیں کیا، میں ہمیشہ اس علاقے میں رہتا ہوں، تو میرے وہاں کے واجبات کہاں سے آ گئے؟ نہیں جی آپ نے کیا، پہلے وہ ادا کیجیے۔ پھر میں بہت جب تھک گیا تو میں نے ان کے ایک عوامی رابطے کے ایک افسر سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب بہت تھک گیا ہوں میں، اور میں بہت سخت کالم لکھنے والا ہوں آپ کے محکمے کے خلاف۔ تو کہنے بس لکھیے، اور آپ اتنا زبردست لکھیے کہ مزہ آ جائے ان کو۔ میں نے دوسرے دن ایک کالم لکھا، ٹیلی فون کے محکمے کی ساری چیرہ دستیاں جو حرکتیں تھیں وہ بیان کی۔ یقین کیجئے کہ دوسرے دن ناظم آباد کے ٹیلی فون ایکسچینج سے میرے گھر پر کوئی صاحب آئے اور انہوں نے بیٹھ کے گفتگو کی، کہنے جی دیکھیے آپ کا یہ بل جو تھا 10 یا 11 ہزار روپے کا، یہ آپ نے ادا نہیں کیا، اور یہ وسیم نامی کسی شخص نے لیا ہوا ہے اور یہ آپ کا ہے۔ اتفاق ہے کہ میرے بیٹے کا نام وسیم، میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ میرے بیٹے کا نام وسیم ہے تو وہ یقیناً وہ 11 ہزار روپے میرے ذمہ ڈال دیتے وہ۔ لیکن بعد میں جب میں نے ان کو پورا پہلے دن سے پورا ریکارڈ ان کو دکھایا کہ بھائی یہ میرے نام سے محمد معین الدین کے نام سے یہ ٹیلی فون مجھے الاٹ ہوا تھا اور ہمیشہ یہی رہا ہے، اور کہیں نہیں پتہ یہ چلا کہ وہ NTN نمبر ہوتا ہے، وہ کوئی وسیم صاحب کا، ناظم آباد والے صاحب ہوں گے وہ، ان کا انہوں نے میرے بل میں نمبر ڈال دیا۔ اس NTN کی نمبر کی وجہ سے وہ بل میرے سر تھوپ دیا کہ آپ ادا کریں۔ پھر جب میں نے ان کو سنائی اتنی باتیں، سارا ریکارڈ دکھایا وہ، اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ میرے کالم نے اثر کیا، اتنا سخت کالم لکھا تھا میں نے، تو وہ شاید ان کے دل کو لگی ہوگی کہ ایک شخص کو ہم ناجائز تنگ کر رہے ہیں۔ 40 دن کے بعد کہیں جا کر وہ میرا نمبر ٹھیک ہوا، اس کے بعد شاید ہی کبھی خراب ہوا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات برملا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں محکمہ ٹیلی فون کی کارکردگی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ آخر میں یہ جو نجی جو کمپنیاں ہیں ٹیلی فون کی، جنہیں موبائل فون کی کمپنیاں کہتے ہیں ہم، ان کمپنیوں نے جو لوٹ مچائی ہوئی ہے ان کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں پیکیج لے لیا تھا، فلاں چیز پہ آپ نے بٹن دبا دیا تھا تو یہ اب 35 روپے روز آپ کے کٹیں گے، 30 روپے روز کٹیں گے۔ ان سے ایک بار میں نے کہا کہ بھائی اگر غلطی سے مجھ سے دب گیا ہو یا بچوں سے دب جائے تو آپ دوبارہ فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو یہ سروس یا یہ خدمت چاہیے یا نہیں۔ اتفاقی اگر بٹن دب جائے اور کئی روز تک ہمیں خیال نہیں آئے تو آپ سارے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ ایک کمپنی کے ساتھ تو میرا یہ رہا کہ جیسے ہی میں 100 روپے کا کارڈ ڈالتا 2-3 دن کے بعد ختم ہو جاتے۔ 2-3 بار ایسا کیا انہوں نے میرے ساتھ۔ آخر میں نے بہت تنگ آ کے فون والوں کو بہت جب سنائی، اس کے بعد یہ سلسلہ رکا۔ اور اب لیکن پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں مختلف ناموں سے جو کام کر رہی ہیں، خدمت اپنی جگہ انجام دے رہی ہیں وہ، لیکن لوٹ کا جو انہوں نے عالم رکھا ہوا ہے، بس اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، باقی بشرط زندگی باقی۔